قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حضور علیہ السلام کی آمد کو بیان کیا ہے، وہاں ان کی آمد کا مقصد بھی بیان کیا ہے۔ جشن منانا، نعرے لگانا، چراغاں کرنا، جلوس میں جانا، جھنڈے لگانا، محفلیں کرنا، یہ سب اظہار محبت کی چیزیں تو ہیں، مگر اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حق محبت ادا کر دیا ہے۔ یہ اظہار محبت ہے، محبت کا حق یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم پورا سال اب ایزی ہو گیا، ہم نے محفل کر لی ہے۔ اس محفل کے انعقاد کے بعد ہمیں اپنے اندر جو عشق رسول کے کام اور جو مقصد میلاد اور مقصد عشق رسول کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے حضرت جاج صاحب نے بڑا پیارا ذکر کیا نا کہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی اس میں اس رسول کی آمد کے مقصد بھی بیان کیے گئے تھے، اور اللہ پاک نے سورہ جمعہ میں جو آمد رسول کو بیان کیا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اس میں مقصد میلاد بیان کیا کہ حضور کی تشریف آوری کس لیے ہوئی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، میرے یورپ کے سفر میں غیر مسلم کو ہم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، اور کچھ نوجوان بھی ہمارے مختلف قسم کی تھیوری، مختلف قسم کے لٹریچر کو پڑھ کے بعض اوقات اس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ Why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ Why we have to love him؟ کیوں ان سے محبت کی جائے، کیوں ان کو فالو کیا جائے؟ میری اپنی ریسرچ ہے، میری اپنی سوچ ہے، میری اپنی تھیوری ہے، میری اپنی تھنکنگز ہیں، مائی لائف مائی رولز، میں اپنی زندگی خود جیوں۔ Why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب اگر یہ سوال کبھی پیدا ہوتا ہے تو اس کا جواب ہمیں شریعت نے بھی سکھایا ہے اور عقل کا بھی تقاضا ہے۔ Why we have to love محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ Because he is the single personality in the universe who is able to be followed now۔ رب نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے۔ اللہ نے ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ہر چیز ایسی بے مثل و بے مثال بنائی ہے۔ آپ نے اسی سورہ کوثر پر کبھی غور کیا؟ اللہ پاک نے ایک سورہ کوثر حضور علیہ السلام کی تعریف میں بھی بیان کیا، حضور کے دشمن کے رد میں بھی بیان کیا۔ کافروں نے حضور علیہ السلام کے بیٹے کے انتقال پر آپ کو معاذ اللہ ابتر کہا تھا، اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی عظمت کے باب میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، شفا شریف میں بھی لکھا ہے، سیرت رسول عربی میں بھی لکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ وصف ہے کہ حضور کے دشمن کو رب جواب دیتا ہے۔ پہلے قوم اعتراض کرتی تھی، پیغمبر جواب دیتے تھے۔ قوم نے اعتراض کیا، حضرت نوح نے جواب دیا، قرآن میں وہ جواب بھی موجود ہے، سوال بھی موجود ہے۔ قوم کا اعتراض قرآن نے ذکر کیا، حضرت ہود کا جواب قرآن نے بیان کیا۔ قوم کا اعتراض، حضرت شعیب کا جواب۔ قوم کا اعتراض، حضرت موسیٰ کا جواب۔ قوم کا اعتراض، حضرت عیسیٰ کا جواب۔ قرآن نے دونوں کو بیان کیا۔ قوم نے ہمارے کریم آقا علیہ السلام پر بھی اعتراض کیا، مگر اب جواب کا انداز بدلنے لگا ہے۔ پہلے اعتراض آتا، پیغمبر جواب خود دیتے، اب اعتراض آیا، جیسے ایک مقام پر قرآن میں ہی اللہ نے ذکر کیا ہے، کافروں نے کہا لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو، حضور علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، تم بے شک ضرور رسولوں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر۔ رب قسموں کا محتاج نہیں ہے، لیکن بات آئی نا محبوب کی تو رب بھی قسم کے ساتھ فرماتا ہے پیارے مجھے قسم ہے قرآن کی، تم ضرور رسولوں میں سے ہو۔ کافروں نے ایک موقع پر کہا معاذ اللہ یہ مجنون ہے، حضور علیہ السلام کو انہوں نے شاعر و مجنون کہا۔ ولید بن مغیرہ نے بے ادبی کے جملے بولے، کہا مجنون ہو گئے۔ قرآن میں اللہ نے ان کا یہ اعتراض بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس لفظ مجنون کا جواب کہاں سے آیا؟ جب انہوں نے مجنون کہا نا تو اللہ نے جواب دیا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اور قلم اور اس کے لکھے کی قسم۔ اللہ فرماتا مجھے قلم کی بھی قسم ہے، اور قلم نے جو کچھ لکھا اس کی بھی قسم ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ ارے تم مجنون نہیں ہو، مجھے قسم ہے قلم اور اس کے لکھے کی، تم پر تو اللہ کا فضل ہے، تم مجنون نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور تمہارے لیے بے حد و بے حساب اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
اور بے شک تمہارا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے۔ رب نے پوری نعت حضور کی بیان فرما دیا انک لعلی خلق عظیم، پیارے تمہارا اخلاق اعلیٰ ہے، ورنہ ان کافروں ان بدبختوں کی گالیوں کے جواب میں مسکرا کے گزر جانا یہ تیری ہی ادا ہے، یہ تیری ہی شان ہے کہ آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ پر اسی سورہ قلم میں اللہ نے اس ولید بن مغیرہ کے عیب بھی کھولے۔ ایک موقع پر ابو لہب نے کہا کہ تمہارا یہ ہاتھ ٹوٹے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب میرے حبیب کے ایک ہاتھ کی بات کرتا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تب اور ٹوٹ بھی گئے۔ ایک موقع پر کئی دن تک جبریل نہ آئے، وحی نازل نہ ہوئی، تو کافروں نے حضور علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، آپ کا مذاق اڑایا اور کہا وَدَّا مُحَمَّدًا رَبُّهُ، محمد کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، وَقَلَا اور مکرو جانا۔ انہوں نے ودّا اور کلا کے جملے بولے آتے جاتے گلی میں، کہا وَدّا وَقَلَا، تمہارے رب نے تمہیں مکرو جان کر چھوڑ دیا ہے، تم اس کو اچھے نہیں لگے ہوگے اس لیے چھوڑ دیا، تم ہمارے معبودوں کو برا کہتے تھے اس لیے اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کو ان کافروں نے وَدّا اور کلا کہا، کلا کہتے مکرو، وَدّا کہتے چھوڑ دینا، لیکن اللہ نے قسم کے ساتھ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، پیارے تمہارے رخ روشن کی قسم، تمہاری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا تمہارے رب نے، وما کلا، اور نہیں مکرو جانا، وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، پیارے تمہاری تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر آئے گی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ پیارے حبیب تم راضی ہو جاؤ گے۔ پوری نعت حضور کی بیان کر دی اس لفظ ودّا اور کلا کے جواب میں۔